بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف 7 نمبر سورہ ہے، جس کی آیت نمبر 189 سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی نفس سے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نے بنایا اس میں سے اس کا جوڑا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے تسکین پائے۔ یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسانوں، تمہارا بنانے والا اور تمہاری اس دنیا کو چلانے والا ایک ہی خدا، ایک ہی رب، ایک ہی ہستی ہے، اور جس دنیا میں تم رہتے ہو اس کو دیکھو، خود اپنی شخصیت کو دیکھو، تو تمہیں اس حقیقت کی گواہی ہر جگہ ملے گی۔ یہاں چونکہ اب سورہ مبارکہ کا خطاب اپنے اختتام کو، کلائمیکس کو پہنچ رہا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اگر آپ کو یاد ہو تو دوسرے صورتوں کے گروپ کی دوسری سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں، انذار کر رہے ہیں۔ کن کو؟ اہل مکہ اور گرد و پیش میں رہنے والے لوگوں کو۔ ان کو اس بات پر خبردار کر رہے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے اس پیغام کو، کہ جو توحید کا پیغام ہے، نہ مانا، انکار کیا، تو تمہیں اسی دنیا میں ہم پکڑ لیں گے اور تم پر عذاب آئے گا۔ تو چنانچہ اپنے اس بیان کے اختتام پر اس توحید کی دعوت کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر پورے زور و شور سے بیان کر رہے ہیں، اس کے دلائل کے ساتھ، کہ وہی تو ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی نفس سے، اور اسی میں سے اس نے اس کا جوڑا پیدا کیا، نکالا، تاکہ وہ اس سے تسکین حاصل کرے۔ یعنی دو اشخاص ہوتے ہیں، اپنے ظاہر میں کچھ مختلف، طبیعت میں، مزاج میں، اپنی جسمانی ساخت میں، لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا بنتے ہیں تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے تسکین حاصل ہوتی ہے، اطمینان ملتا ہے، ایک دوسرے کی کمیوں کو وہ کور اپ کرتے ہیں اور مل کر ایک جوڑا بنتے ہیں۔ یہ مختلف شخصیات مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک معنی خیز، میننگ فل ایک پیئر کیسے بن جاتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ بنانے والے نے انسان کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ اس نے انسانیت کو دو حصوں میں بانٹ دیا، مرد اور عورت، اور پھر ان حصوں میں ایک دوسرے کے لیے جوڑا بنا دیا۔ یہ ان بہت سی اور چیزوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ایک ہی ڈیزائنر ہے، اسی کا ڈیزائن۔ فلما تغشاہا، پھر جب اس نے اس کو چھا لیا، حملت حملا خفیفا، تو اسے ایک ہلکا سا حمل ٹھہر گیا، فمرت بھی، پھر وہ اس کو لیے پھرتی ہے، فلما اثقلت، پھر جب وہ حمل بوجھل ہو جاتا ہے، دعوا اللہ، تو دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربہما، جو ان کا رب ہے، ان کا پروردگار ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہم کو دی اولاد صالح۔ صالح سے یہاں مراد نیک نہیں ہے، بلکہ ٹھیک، صحت مند۔ یہ لفظ اصل میں اس کا مطلب یہی ہے، عمل صالح، عملا صالحا، وہ بھی اصل میں نیک عمل اس لیے ہے کہ وہ عمل ٹھیک ہوتا ہے۔ ٹھیک سے مراد آپ کو جو شخصیت، جو فطرت دی گئی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، تو اس کو بھی اسی لیے عملا صالحہ کہا جاتا ہے، اپروپریٹ، بefitting، کریکٹ، صحیح۔ تو فرمایا کہ یہ ماں اور باپ جو بننے والے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟
یہ دونوں مل کے اللہ سے جو ان کا رب ہے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو دے دی اولاد ٹھیک، ظاہر اولاد پیدا ہوتے ہی تو نیک نہیں ہوتی نا، یعنی وہ صحت مند، تو لنکونن من الشاکرین، تو ہم لازماً شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ میں جو دلیل دے رہا ہوں کہ ابھی تو پیدا ہوئی ہے تو صحت مند پیدا ہوئی ہے، ابھی نیک بد کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تو اگر وہ صحت مند پیدا ہو جائے گی تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، لازماً شکر گزار ہوں گے. فلما آتاہما الصالحہ، پھر جب اس نے ان کو دی اولاد صحیح سالم، جعلا لہ شرکاء، تو انہوں نے ٹھہرا دیے اس کے شریک، فیما آتاہما، اس میں کہ جو اس نے ان کو عطا کیا. یعنی یہ مشرک جو ہیں یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی ٹینشن، کوئی مشکل مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ کسی کو نہیں پکارتے سوائے اللہ کے جو ان کا رب ہے، جو وہ اپنی فطرت میں جانتے ہیں کہ وہ ایک ہے. لیکن جب وہ اپنے اطمینان کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو سن کر ان کی مراد پوری کر دیتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اوروں کو دوبارہ پکارنے لگتے ہیں جن سے انہوں نے کچھ تعلقات قائم کیے ہوتے ہیں، پروبیبلی اپنے معاشرے سوسائٹی کی پریشر کی وجہ سے، بعض اوقات اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی جلد بازی میں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کو پکارنے لگتے ہیں. فرمایا کہ فتعال اللہ عما یشرکون، تو بڑا برتر ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ایشرکون، کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کے ساتھ، مالا یخلق شیئا، ان کو کہ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، کیا ان کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ ان کو اللہ کے ساتھ وہ جوڑ کر پارٹنرز بناتے ہیں. ولا یستطیعون لہم نصرا، اور وہ تو کوئی استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کے لیے. ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے. یعنی اگر ان بتوں کو کوئی توڑنے آ جائے تو بیچارے بے بس ہیں، ان کے آگے کوئی مکھی گھومنے لگے ان کا کھانا اٹھا کے تب بے بس ہیں. تو یہ کیا بیکار قسم کی چیزیں ہیں کہ جن کو کہ تم نے اپنا معبود بنایا ہوا. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم ان کو ہدایت کے لیے بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے. یعنی ان سے اگر تم یہ کہو کہ ہمیں ہماری رہنمائی کریں تو تمہارے پیچھے آ کر تمہاری رہنمائی نہیں کریں گے. سواء علیکم، برابر ہے تمہارے معاملے میں، دعوتموہم، چاہے تم ان کو دعوت دو، پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو. یعنی ان کے معاملے میں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ بالکل بیکار قسم کی ایک چیز بنائی ہوئی ہے انہوں نے کریٹ کی ہے، کانکاکٹ کی ہے، جس کی کہ کوئی حیثیت نہیں ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں. یہ اصل میں یہ جو شرک ہوتا ہے نا، جو شرک کیا جاتا تھا کلاسیکل، اصل میں اس میں دو حصے ہوتے تھے جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کو سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے ہمیں. ایک حصہ ہے کہ جو بیک گراؤنڈ میں ہے، جو آپ کہیے ان کے نزدیک اصل ہے، اور ایک اس کی پھر فزیکل مینیفیسٹیشن ہے جو بتوں کی شکل میں ہوتی ہے. سو ایک بت ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اتنے بیوقوف تو نہیں تھے کہ ان کا خیال ہو کہ یہ بت کچھ کرتے ہیں. وہ بت نمائندگی کرتے تھے پیچھے کچھ اور معبودوں کی، جو معبود ہوتے تھے یا فرشتے یا جنات. اور یہ بت، یہ لوہے کے، یہ سونے کے، یہ پتھر کے بنے ہوتے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو معبود ہیں ان کے، یعنی فرشتے، جنات، یہ اصل میں ان کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، ان میں داخل ہو گئے ہیں، اور اب وہ یہاں پائے جاتے ہیں. تو اس طرح کی ایک عجیب و غریب کنفیوزنگ قسم کی ان کی وہ ایکسپلینیشن تھی.
تو فرمایا کہ یہ اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو بیک گراؤنڈ میں ہے اصل. یقیناً وہ لوگ کہ جن کو تم پکارتے ہو یعنی وہ فرشتے جنات من دون اللہ اللہ کے سوا عباد امثالکم تمہاری طرح کے بندے ہیں. اور میں اس میں شامل نہیں کیا انسان بھی یعنی جو فوت ہو جاتے ہیں ان کو بھی لوگ تو پوچھتے ہیں نا. خیر ان کے لیے کوئی بت بنانے کی ضرورت ہوتی بھی ہے. بعض اوقات ان کا اسٹیچو بنا دیتے ہیں, بعض اوقات ان کے مزاروں پہ چلے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. فدعوہم تو پکارو ان کو. فلیستجیبوا لکم تو پھر چاہیے کہ یہ تمہاری پکار کو سنیں اور جواب دیں. بھائی اگر تم اتنے کانفیڈنٹ ہو تو پھر تم انہیں پکارو اور پھر چاہیے کہ یہ تمہاری پکار کا جواب دیں. ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو. یہ معلوم ہوتا ہے اسی طرح کا چیلنج ہے جس طرح کا چیلنج ہم قرآن میں کئی جگہ دیکھتے آئے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ بھائی تمہارے یہ معبود جن پر تمہارا اتنا اعتماد ہے کہ یہ تمہاری مدد کرتے ہیں تمہارے کام آتے ہیں, اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ تمہارا سارا مذہب, تمہارا سارا نظام, تمہارے آباء و اجداد کی ساری روایات چیلنجڈ ہو گئی, خطرے میں پڑ گئی, ان کا صفایا ہونے والا ہے. تو ان کو پکارو تاکہ یہ اس کرائسس کی صورتحال میں آ کے تمہاری مدد کریں. کیونکہ اس وقت تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن آ گیا ہے میدان میں, دعوت دے رہا ہے اور تمہاری ساری مائتھولوجی سوچ فکر کو صفایا کر رہا ہے. تو تم ان کو پکارو اگر تم واقعی سچے ہو کہ یہ آئیں اور تمہاری مدد کریں. الہم ارجل یمشون بہا کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں. ام لہم اعین یبصرون بہا کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں. ام لہم آذان یسمعون بہا یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں. قل ادعوا شرکاءکم ان سے کہو کہ پکارو اپنے شریکوں کو. ثم کیدونی پھر میرے خلاف تم پلان بنا لو, میرے خلاف تدبیر کر لو. فلا تنظرون اور پھر مجھے ہرگز کوئی مہلت نہ دو. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے اس سارے مذہبی ڈھکوسلے کے خلاف میں نے اعلان جنگ کر دیا. میں نے ان کی غلطی, ان کا بودا پن, ان کا بے بنیاد ہونا تمہارے سامنے واضح کیا ہے. اگر ان میں کوئی دم خم ہے تو آئیں میرے مقابلے میں اور میری اس دعوت کو ختم کریں. یہ ہے وہ وارننگ جو قرآن دے رہا ہے کہ اب اس کا خاتمہ ہونے والا ہے. تمہارے پاس کوئی زور, بلاؤ ان کو اور ان سے کہو کہ آئیں اور میرا مقابلہ کریں اور میرے خلاف تم سازش کرو, منصوبہ بناؤ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. ڈونٹ اسپیئر می, ڈونٹ گیو می اینی ریلیکسیشن. فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب میرا کارساز ولی تو وہ اللہ ہے کہ جس نے یہ کتاب اہتمام کے ساتھ نازل کی. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اور وہ نیک لوگوں کا کارساز ہے. یعنی جب نیک اور بد آپس میں اس طرح سے مقابلے میں آ جاتے ہیں کہ جس کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, تو اس کے بعد میرا رب جو ہے وہ نیک لوگوں کا ولی, ساتھی, مددگار بن جاتا ہے. اور یہ وہی اللہ ہے جو میرا کارساز, میرا مددگار ہے, جس نے اس کتاب کو اتارا ہے اہتمام کے ساتھ. اور میں نے اس کتاب کے ذریعے جو پیغام پیش کیا ہے اس کو تمہارے سامنے کھول کر بیان بھی کر دیا ہے اور میں تمہیں چیلنج بھی کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ اگر تم کر سکتے ہو تو کر گزرو جو تمہیں کرنا ہے. والذین تدعون من دونہ اور وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا, لا یستطیعون نصرکم وہ کوئی استطاعت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی. ولا انفسہم ینصرون اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اور اگر تم پکارو ان کو ہدایت کی طرف, لا يسمعوا تو وہ نہیں سنیں گے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ اور تم
دیکھتے ہو ان کو کہ گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے. یعنی یہ مورتیاں ہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، یہ بالکل بیکار ڈھانچے ہیں. لیکن لوگوں کی عقل پر اگر پردے پڑے ہوئے ہوں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اللہ نے بہت سمجھدار بنایا ہے، لیکن وہی سمجھدار انسان بہت بے وقوف بھی بن سکتا ہے اگر وہ یہ طے کر لے کہ اس نے بات نہیں سنی. کیونکہ حماقت سب انسانوں سے ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، خواہشات ہیں، بعض اوقات ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، آدمی صحیح بات کو سمجھ نہیں پاتا. اس میں جو چیز بنیادی کی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کان کھلے رکھے، اپنا ذہن کھلا رکھے، اور کبھی جذبات کو بات سننے اور ماننے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنائے. جب آپ جذباتی ہوئے، جب آپ نے شور شرابہ کیا، جب آپ نے کسی سے نفرت کرنی شروع کر دی، جب آپ نے کہا کہ ہم ان کی بات ہی نہیں سنیں گے، ختم ہوگی بات. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ اپنے خواہشات کے غلام بن گئے. اب آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو کان دیے ہیں، آپ کو جو عقل دی ہے، اس کو آپ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو فرمایا اگر ان کو تم پکارو، یہ جو تمہارے آئیڈیلز ہیں، ہدایت کی طرف لاؤ، تو ان سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو سنیں گے ہی نہیں. اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ شاید کہ گویا کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہے. خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین. آپ درگزر کیجئے اور نیکی کی تلقین کیجئے اور ان جاہلوں سے اعراض کیجئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب بات اتنی واضح ہو گئی ہے تو اب کوئی شور شرابے کی ضرورت نہیں. آپ لوگوں کو صحیح بات کی تلقین کریں، ان کو چھوڑیں، نظر انداز کریں. یعنی ویٹ فار آر ڈیسیشن. آپ کا کام فیصلہ کرنا نہیں، یہ فیصلہ ہم کریں گے. ابھی کچھ پتہ نہیں. لوگ گروہ میں جب ہوتے ہیں تو وہ رلا ملا پروگرام ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک گروہ میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. یہ بے وقوفی تو انسان کرتے ہیں کہ جو اس خاندان سے ہے وہ سارے کے سارے غلط لوگ ہیں، بلکہ غلط نہیں، غلط ہیں. جو اس ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں سارے غلط ہیں. ہمارے مسلمان کہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہے سارے غلط ہیں. ابھی آج صبح مجھے ایک بہت پڑھے لکھے آدمی کا مجھے ایک میسج آیا جو بہت نیک آدمی تھی. کیا خوبصورت پیغام ہے اس کا. ہی واز ٹوٹلی کنفیوزڈ. انہوں نے کہا کہ میرا ایک مسئلہ حل کریں، اور ہی اسٹارٹیڈ مینشننگ نیمز. فلاں بندہ ہے، وہ اتنا اچھا بندہ ہے، اس نے میری اتنی مدد کی، مگر کیا کروں، وہ تو لاہوری ہے، لاہوری احمدیوں کا ایک گروہ. وہ اتنا بڑا زبردست آدمی ہے، کیا کروں، وہ کرسچن ہے. وہ اتنا اس نے میری مدد کی، کیا کروں، وہ یہودی ہے. کیا میں ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا؟ تو پہلے میں نے کو سمجھایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یار، یہ تو مسلمانوں کا پروپیگنڈا ہے. خدا تعالیٰ کبھی ایسا کرتا ہے کہ بندوں کو پیدا کر دے اور سب کو ایک خاندان میں غلط لوگوں کو پیدا کرے، اور سب اچھے نیک پیارے مسلمان ایک جگہ پیدا ہو. میں نے کہا نہ مسلمانوں کو کوئی گارنٹی ہے نہ غیر مسلموں کی ہے. یہ تو ایک مصیبت میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں اس ایک بڑے بلنڈر کو کرنے کے بعد اس کے خلاف سننے کے لیے کان بند کر کے. وہ بلنڈر کیا کیا؟ وہ ہم نے بلنڈر یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ حق اور باطل بالکل واضح ہو گیا، اور وہ بھی کلائمیکس تک پہنچ کر، اور اللہ نے جو آپ کو ماننے والے تھے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جنتی ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہو گئے، اور جو آپ کو نہیں مان رہے تھے ان پر حق واضح ہو گیا اور ڈکلیئر کر دیا یہ جہنمی ہے. تو لوگوں نے کہا یہ ہمیشہ کے لیے ایسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہی نہیں کہا، ایک اور چیز طے کی کہ قرآن شریف کو وہ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے. اس کے کریں گے 30 پارے، اور جب کوئی فوت ہوگا اٹھائیں گے یہ پارہ نمبر 1 آپ، پارہ نمبر 2 آپ، پارہ نمبر 13 آپ کا، پارہ نمبر 14 آپ کا.
یہ 13 اور 14 کی مثال میں خاص طور پر اس لیے دے رہا ہوں کہ 13ویں پارے میں کسی بندے نے ایک بچر کی طرح توڑا اس کو، اور سورہ جو ہے نحل نہیں، اس سے پہلے والی 15ویں سورہ ہجر، اس کی ایک آیت ادھر ڈالی اور باقی ساری ادھر ڈال دی. اللہ اللہ اللہ، اور مسلمان اس کو پڑھی جا رہے ہیں. سو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ واقعہ غیر معمولی واقعہ یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کے کوئی رسول کسی بستی علاقے میں آ کے اللہ کا پیغام اتنا کلیئرلی واضح کر دیں کہ جس کے بعد کسی اچھے انسان کے لیے انکار کرنا ممکن ہی نہ رہے. تب جا کے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہیں، اور جو کلمے سے محروم رہے وہ کافر جہنمی ہیں. سو اللہ تعالیٰ یہ یہاں اس کو بلڈ اپ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ انہیں درگزر کرو، یعنی کو موقع دو، انہیں اچھی باتوں کی تلقین کرو اور ان جاہلوں سے اعراض کرو. ابھی وقت لگے گا، خدا کا فیصلہ آئے گا. اور خدا کا فیصلہ ڈیلیڈ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ موقع دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھائی ابھی خالد بن ولید ان میں پھنسے ہوئے ہیں. خالد بن ولید یہاں سے نکل کے ایمان لائیں گے، اور کتنے اور ایمان لائیں گے. ابھی اگر ہم نے فیصلہ کر دیا تو جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے اندر اچھے لوگ بھی پھنس جائیں گے. تو اٹ ٹیکس ٹائم. فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں شیطان اپنے وسوسہ اندازی سے پھسلائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگو. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم ان کو بات سمجھا رہے ہو، بات سمجھاتے ہوئے اگر انہوں نے تم سے مخالفت کی، تمہاری زیادتی کی، گستاخی کی، غصے میں نہ آنا. شیطان تمہیں غصے میں لائے گا اور کہے گا ان کو مار دو، قتل کر دو. نہیں، تمہیں جب شیطان وسوسہ اندازی کرے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو. انہ سمیع علیم، وہ سننے والا، وہ جاننے والا ہے. یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے خدا تعالیٰ کی، بڑی غیر معمولی. شیطان آئے گا آپ کے اندر لوگوں کی مخالفت کے لیے بھی، آپ کو ڈپریس کرنے کے لیے بھی، آپ کے اندر گھٹیا خیالات پیدا کرنے کے لیے. شیطان تو دیکھے گا نا میرے اندر کیا ویکنس ہے، میری پرسنالٹی کو دیکھ کے وہ حملہ کرے گا، اور حملہ وہ بے پناہ کرے گا. اس کا مقابلہ صرف اگر ہو سکتا ہے تو اللہ کی مدد سے ہو سکتا ہے. فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو. یقین رکھو وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یقیناً وہ لوگ کہ جن کو شیطان کی کوئی چھوٹ لاحق ہو جاتی ہے، تذکروا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فوراً اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی طرف دھیان کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو کیا ہوتا ہے کہ اچانک وہ روشنی میں آ جاتے ہیں، وہ روشن ہو جاتے ہیں. یعنی یہ بتا دیا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے کہا جی کہ آج ہم ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھ کے آئے ہیں، بڑا کلیئر ہو گیا، الحمدللہ سب ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ آپ سے لے کے موت تک ہم بالکل کلیئر رہیں گے. سوری، آدھے گھنٹے کے بعد جو زبردست حملہ ہوگا آپ کے اوپر، ایسا زبردست ٹکا کے آپ کہیں گے کدھر قرآن گیا، کدھر نماز گئی، سب کا ستیہ ناش ہو گیا. سو اٹ از این آن گوئنگ بیٹل. تو وہ حملہ کرے گا، آپ ٹھیک ہوں گے، پھر حملہ کرے گا، پھر ٹھیک ہوں گے. نہیں پڑھتے ہیں، آپ دھیان سے پڑھیں گے انشاءاللہ بھاگ جائے. دھیان سے پڑھیں آپ. سو یہ ہونا چاہیے نا کہ صرف گولی نہیں چلانی، اس کو دیکھ کے نشانہ بھی لینا ہے. تو آگے مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کو ہم نے یہ توپ دی ہے تو توپ چلائیں گے دھڑون، تو آپ کی توپ سے صرف مچھر مریں گے، اور جہاز تو ادھر تھا، ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں کیا. تو دھیان سے توپ چلائیں، دھیان سے بندوق چلائیں، انشاءاللہ ان کا جہاز گر جائے گا. سو وہ آتا ہے اور وہ حملہ آور ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دھیان کرنا ہے اللہ کی طرف. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ پھر روشنی میں آ جاتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی. کن کے؟ شیاطین کے. کچھ شیطان کے بھائی بھی ہیں جو اس سے امپریس ہو جاتے ہیں. یمدونہم، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں گمراہی میں کھینچ کر لے جاتے ہیں. ثم لا یقصرون، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے، پھر وہ برائی، غلط خیالات،
گمراہی، اس میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. تو چوائس آپ کی ہے. آپ کے اوپر شیطان کا حملہ ہوا اور آپ نے کہا شیطان مائی ڈیئر آئی لو یو، جو تم کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی یہ دنیا بکواس ہے، اس کا بنانے والا کیا چیز ہے، واقعی ہم برائی کرتے ہیں، آؤ ہم وہی کرتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو. تو پھر وہ آگے لے جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اوپر اس نے حملہ کیا اور آپ نے کہا دفعہ دور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں فائٹ کروں گا. اچھا وہ لے گیا آگے آپ کو. جیسے ہی آپ کو احساس ہوا تو یار یہ تو مارے گا یار، واٹ نانسنس، تو آپ پھر اللہ کو یاد کریں. تو یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ مقابلہ ہے کہ جو ہو رہا ہے، جو جاری رہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی، یعنی یہ کیا کرتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کرتے، اور فرمائش کسی اچھی نیت سے نہیں، چھیڑنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کہ بھائی کوئی نشانی لائیں، ابھی تو آپ صرف باتیں بتا رہے ہیں، باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں پیش کرتے ان کی فرمائش کے مطابق، قالوا لولا اجتبیتها، تو کہتے کہ آپ کوئی نشانی کیوں نہیں گھڑ لائے، کیوں نہیں گھڑ لائے. یعنی یہ بدتمیز، یہ باقاعدہ اعتراض کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں کہ دیکھو جیسے تم یہ کلام گھڑ لائے ہو نعوذ باللہ، اسی طرح کوئی نشانی بھی گھڑ لاؤ. تو جب آپ ان کے سامنے کوئی نشانی نہیں پیش کرتے، قالو تو یہ کہتے لولا اجتبیتها، آپ کیوں نہیں اس کو گھڑ لائے. قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، ان سے کہہ دو کہ میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی کہ جو وحی کی گئی میری طرف میرے رب کی جانب سے. میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ مجھے ساری خدائی مل گئی ہے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں تو اس وحی کو فالو کر رہا ہوں جو میرے رب نے مجھ پر نازل کی. ھذا بصائر من ربکم، یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں. نشانی جاننا چاہتے ہو تو اس کلام کو سنو اور پڑھو، یہ آنکھیں کھولنے والی، اور یہ حقیقت ہے کہ آنکھیں کھولنے والی. بندہ اس کو اگر پڑھے کھلے ذہن کے ساتھ تو محسوس کرتا ہے کہ اچانک وہ صحیح بات کی طرف آ گیا ہے. یہ دنیا جس نے بنائی ہے وہی دنیا اس کتاب میں بول رہا ہے، جو اس دنیا کو چلا رہا ہے وہی یہاں اپنی بات کو بیان کر رہا ہے. تو یہ آنکھیں کھول دینے والی ہے. وَرَحْمَةٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں. عربی زبان میں اور قرآن مجید میں فعل مختلف شیڈز میں آتا ہے. ورب ایک شیڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ارادہ فعل کے لیے آ رہا ہے. آمنا وہ ایمان لایا، یا آمنا اس نے ایمان لانے کا ارادہ کیا. تو یہاں یہ ارادہ ایمان، ارادہ فعل کے لیے ہے کہ یہ نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. ہدایت ہے اس دنیا میں اور رحمت ہے آخرت میں. اس دنیا میں جب تمہیں رہنمائی ملے گی، یہ رہنمائی آخرت میں تمہارے لیے رحمت بنے گی. مگر کن کے لیے؟ کن کو؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان لانا چاہیں، یعنی جو ماننے کے لیے تیار ہے. آپ کہیں کہ ماننے کے لیے تیار ہے تو پھر تو بندہ پہلے سے ہی مانا ہوا ہے. نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر اس نے مجھے کنونس کیا تو میں مان لوں گا. میرے اندر کوئی ریزرویشن نہیں ہے، میں کوئی بے وقوفی کی بات نہیں مانوں گا. میرے سوالات ہیں، مجھے ان کے جواب چاہیے. لیکن اگر اس نے مجھے مطمئن کر دیا تو پھر میری ضد کوئی نہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اسے دھیان سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اب یہ شرط بیان کر دی ہے کہ پھر یہ اب قرآن سے اگر تم نے ہدایت پانی ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ تم جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے اور بھی گپے مار رہے ہیں اور ساتھ قرآن بھی آپ کو پڑھا جا رہا ہے اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. خاموشی کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنو گے تو تم کو اللہ کا کلام سمجھ میں آئے گا. اگر اللہ کا کلام تمہیں سنایا جا رہا ہے، تم ہوٹنگ کر رہے ہو،
تم تالیاں پیٹ رہے ہو جیسے وہ بدتمیز کرتے تھے اور کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، مت سنو اس قرآن کو اور اس کے درمیان میں کھپ ڈال دو. یہ کرتے ہیں لوگ. اس کے مظاہرے تو آج کل بھی ہم بہت دیکھتے ہیں. ایک دوسرے کی بات نہیں سننی، ہوٹنگ کرنی، بدتمیز قسم کی قوم پیدا ہو رہی ہے. ایبسلیوٹلی نو مینرز واٹس ایور. اور یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. سو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو جب اپنی بات کریں گے تمیز سے کریں گے اور کلیئرلی کریں گے، اور جب کوئی دوسرا بات بیان کرے گا تو اس کی بات دھیان سے سنیں گے. یہ آپ کا عام رویہ ہوگا تو قرآن کے معاملے میں بھی یہ رویہ ہوگا. اور اگر یہ آپ کا عام رویہ نہیں ہے تو قرآن میں بھی آپ کو توفیق نہیں ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بنیادی طور پر تو ایک بدتمیز آدمی ہیں، قرآن پڑھ کر آپ بہت شریف ہو جاتے ہیں. یا قرآن آپ پر چھا جائے گا یا پھر آپ کی بدتمیزی قرآن کے موقع پر بھی آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو دھیان سے سنو، وَانصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور یاد کرو اپنے رب کو دل ہی دل میں، تضرعًا وخیفہ، عاجزی کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ. عاجزی ہمبل طریقے سے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر. خوف تو بہرحال آدمی کو ہوتا ہے جب آدمی کو محبت ہوتی ہے. اللہ کو آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ نہ چھوٹے. یہ خوف تو ہے. یعنی یہ وہ والا خوف نہیں ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فجر کی نماز چھوڑی تو ایک اژدہا آپ پہ چڑھ جائے گا اور زہر تک چڑھے گا، زہر کی نماز چھوڑی تو زہر پر ایک اور چڑھ جائے گا اور عصر تک. ابے نہیں یار، بات یہ ہے کہ جو اصل پریشانی ہے وہ یہ کہ ہمارا رب ناراض ہو جائے گا، اس سے شرمندگی ہے. سب کچھ دینے والا یار، کتنی ایمبیرسنگ بات ہے یار کہ اس نے ہمیں زندگی دی، سب کچھ دیا اور ہم اس کے آگے جھک نہیں رہے ہیں. تو اصل میں ڈر یہ ہے، باقی سب نتیجے ہیں. ظاہر ہے ایک آدمی کے جو خدا کی محبت کے چھٹنے سے نہیں ڈرتا تو اس پر اژدہا ہے یا کوئی بھیڑیا ہے، وہ اٹ از انڈرسٹینڈیبل. مگر ایک بندے کا خوف تو یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ تم یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں، عاجزی کے ساتھ بھی اور ڈرتے ڈرتے بھی. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور تم ہلکی آواز میں کرو، یعنی وہ بات، وہ آواز کے جو اونچی نہ ہو. بالغدو والآصال، یعنی صبح و شام. ولا تکم من الغافلین، اور دیکھو غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا. ان الذین عند ربک، وہ لوگ کہ جو تمہارے رب کے قریب ہیں، یعنی فرشتے جن کو تم پکارتے ہو، جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے، تمہیں معلوم ہے وہ لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت کرنے کے معاملے میں کوئی تکبر نہیں کرتے، بڑی عاجزی سے وہ اس کے آگے جھکتے ہیں. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یعنی اللہ کا شکر ہے جی، سورہ اعراف مکمل ہو. تسبیح کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا ذکر اس انداز میں بھی کرتے ہیں کہ جس میں وہ اپنے اس اعتماد، انڈرسٹینڈنگ کا اظہار کرتے ہیں کہ خدایا تو ہر عیب اور کمزوری سے پاک. تو آپ اللہ کو یاد کریں گے دو طرح سے نا. یا آپ کہیں گے کہ اللہ کے ہاں بعض خوبیاں ہیں، بہت خوبیاں ہیں، ساری خوبیاں ہی اسی کی ہیں. تو جب آپ اس کو بیان کریں گے تو اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ حمد، تحمید. اور جب آپ یہ کہیں گے کہ خدایا یہ جھوٹ ہے تیرے بارے میں کہ تیرے اندر کوئی خامی ہے، تیرا کوئی بیٹا ہے، تیرے کوئی ساتھی ہے، تو جب آپ یہ کہیں گے تو یہ تسبیح سے ہر عیب سے پاک. یہ بھی اب سوالات کے وقفے میں نمبر 2 کوشچن کا ہوگا. میں اب ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ابھی سوالوں کے
سوالات کے جوابات میں بدل دوں. آیت نمبر 189 سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلقکم، وہی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، وجعل منہا زوجہا، اور اسی نفس سے اس نے اس کا جوڑا بنایا، لیسکنا الیہا، تاکہ وہ اس سے تسکین حاصل کرے. فلما تغشاہا، پھر جب وہ اس کو چھا لیا، حملت حملا خفیفا، تو اس کے ہاں ٹھہرا حمل ہلکا، فمرت بھی، تو وہ اس کے ساتھ چلتی رہی، وہ چلتی پھری. فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھل ہو گیا، دعوا اللہ، تو پکارا ان دونوں نے، ربہما، اللہ کو پکارا ان دونوں نے اللہ کو، ربہما، جو ان کا رب ہے. لئن آتیتنا، اگر تو نے ہم کو دی، صالحاً، صحت مند اولاد، لنکونن من الشاکرین، تو ہم لازماً شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. فلما آتاہما صالحا، پھر جب اس نے دی ان کو صحت مند اولاد، بھلی چنگی اولاد، جعل لہ شرکا، تو انہوں نے ٹھہرایا اس کے ساتھ شریکوں کو، فیما آتاہما، اس میں کہ جو اس نے ان کو دیا. فتعالی اللہ عما یشرکون، تو بلند ہے اللہ اس سے کہ جو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ایشرکون، کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلقوا شیئا وہم یخلقون، ان کو کہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا یستطیعون لہم نصرا، اور نہ ہی وہ کوئی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے لیے مدد کرنے کی. ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو بلاؤ رہنمائی کی طرف، رہنمائی کے لیے، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، یعنی رہنمائی کرنے کے لیے. سواء علیکم، برابر ہے ان کے معاملے میں، ادعوتموہم، چاہے تم ان کو پکارو، ام انتم صامتون، چاہے تم خاموش رہو. ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ تو بندے ہیں تمہاری طرح کے. فدعوہم، تو تم پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے کہ وہ تمہاری دعوت، تمہاری دعا کا جواب دیں. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. الہم ارجل، کیا ان کے پیر ہیں، یمشون بہا، جن سے وہ چلتے ہیں. ام لہم ایدین یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں. ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں. ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں. قل ادعوا شرکاءکم، آپ کہیے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر تم میرے خلاف تدبیر کر لو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے کوئی مہلت نہ دو. ان ولی اللہ، ولی اللہ، میرا ولی تو اللہ ہے، میرا کارساز مددگار تو اللہ ہے. الذی نزل الکتاب، جس نے یہ کتاب اہتمام کے ساتھ نازل کی. وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیک لوگوں کا کارساز ہے. والذین تدعون من دونہ، اور وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے. ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو پکارو ہدایت کے لیے، لا يسمعوا، تو وہ تمہیں نہیں سنیں گے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھتے ہو گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے. خُذِ الْعَفْوَ، آپ معاف کیجیے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم کریں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ان جاہلوں کو نظر انداز کر دیں.
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر آپ کو اکسائے شیطان وسوسے سے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو اللہ کی پناہ مانگیں، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب ان کو شیطان کی کوئی چھوت لاحق ہوتی ہے، تذکروا، تو وہ اس کی طرف دھیان کرتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اچانک روشنی میں آ جاتے ہیں، وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ واخوانہم، اور ان کے بھائی یعنی شیطان کے بھائی، یمدونہم فی الغی، وہ ان کو دور لے جاتے ہیں گمراہی میں، ثم لا یقصرون، پھر وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، کوئی کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور اے پیغمبر جب آپ نہیں لاتے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، لَوْلَا اتَّبَعْتَهَا، یہ کیوں نہیں اس کو گھڑ کر لے آیا؟ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، آپ کہہ دیں ان سے کہ میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی کہ جو وحی کی گئی میری طرف میرے رب کی جانب سے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ ہیں تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی یعنی نشانیاں، وہدی ورحمہ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو دھیان سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں، تضرعا وخیفہ، عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ڈرتے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور اونچی آواز سے کم، دھیمی آواز میں، بالغدو والآصال، صبح و شام، ولا تکم من الغافلین، اور غفلت میں مبتلا ہو جانے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ ان الذین عند ربک، یقیناً وہ لوگ کہ جو وہ ہستیاں جو تمہارے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت کے معاملے میں کوئی تکبر نہیں کرتے، ویسبحونہ، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، ایسے کہ وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ آپ کے سوال تھے دو، پہلا سوال کیا تھا؟ یعنی پڑھ کر سنائیے، یہ ہم اقرا بسم ربک الذی خلق، کیونکہ ہم نے ترجمے میں پڑھی ہے، اس پر سوال ہے کہ یہ پڑھ کر سنائیے کہاں سے آ گیا، جبکہ وہ تو ابھی لکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ مزید یہ سوال بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ سکتے ہی نہیں تھے۔ اصل میں جب یہ کہا جائے کہ آپ سنائیں اور کسی کتاب کو سنائیں، تو اس کے لیے جو عمل ہوگا اس کے لیے یہی الفاظ استعمال ہو جائے۔ وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے اور وہی کتاب جو آپ کے دل میں ہے، آپ اس کو سنائیے، یعنی اپنے دل کی اس ٹیکسٹ سے پڑھ کر سنائیے۔ دوسرا، قلم کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ قرآن مجید اللہ نے جس طرح سے محفوظ کیا، اس کی سب سے پہلی اور سب سے نمایاں صورت تو یہ ہوئی کہ لوگوں نے اس کو یاد کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد کیا، مگر ظاہر ہے کہ سارے لوگ تو یاد نہیں کر سکتے تھے، اور سارے لوگ ظاہر ہے کہ اس کو اس طرح سے بغیر کسی لکھی ہوئی عبارت کی مدد کے اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو ایک جو دوسرا ایک اہتمام ہوا وہ یہ تھا کہ وہ قرآن کہ جو یاد ہو گیا، لوگوں نے یاد کر لیا، اس کو نیکسٹ فیز میں اس کو لکھ بھی گیا۔ تورات کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ اس کو لکھا گیا اور پھر انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو وہ لکھی ہوئی شکل میں پہنچا۔ لوگ لکھے ہوئے قرآن کو پھر پڑھتے ہیں اور پڑھ کر یاد بھی کر لیتے ہیں۔ آپ کا سوال تھا سجدہ
تلاوت کے بارے میں کہ ہم نے آج سورہ الگ پڑھی اور سورہ اعراف کے آخر کو پڑھا اور دونوں کے آخر میں سجدے کی تلاوت آ گئی۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ سجدے کی تلاوت جو ہے اس کا مطلب ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن شریف میں آخر میں لکھوا دیا کہ یہ سجدے کی آیات ہیں، اور پھر یہ حکم دیا کہ مسلمانوں تمہارے سامنے جب یہ آیات آیا کریں تو تم نے لازماً سجدہ کرنا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جزاک اللہ، یہ جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں اسی سے ایک مختصر بات اور سن لیں۔ قرآن جو ہمارے پاس ہے اس وقت جو ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اس کی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا، اور ایک وہ ہے کہ جو بعد میں مسلمانوں نے اس میں شامل کیا۔ حضور نے جو قرآن دیا، پڑھ کر سنایا، خود آپ کو یاد ہو گیا، مسلمانوں میں بھی ایک تعداد تھی لوگوں کی جنہوں نے پورا یاد کر لیا، ورنہ کچھ نہ کچھ یاد کر لیا، جو بعد میں لکھ بھی دیا گیا۔ یہ تین چیزیں، ایک صورتیں ہیں الگ الگ 114۔ میں نے ابھی کلاس میں کہا پارے، تو پارے کچھ نہیں، صورتیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان صورتوں کے اندر آیات ہیں، جو آیات ترتیب سے ہیں، یہ حضور کی دی ہوئی ہے، نمبر 2۔ اور نمبر 3، صورتیں 114 ساری کی ساری اس ترتیب میں، یہ حضور کا دیا ہوا قرآن ہے۔ اس میں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ آپ کا جو دیا ہوا قرآن ہے یہ پڑھا گیا، تو پڑھنے میں اعراب، حرکات آپ سے آپ شامل ہوتی ہیں۔ یعنی میں آپ کے سامنے جو کچھ اردو بول رہا ہوں، ان میں ہر لفظ میں اعراب ہیں لگے ہوئے، جو آپ بھی جانتے ہیں۔ اردو کو جب لکھا جائے گا تو الف پر پیش ہوگی، لیکن ہم عام طور پر اس لیے نہیں لکھتے کہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ کوئی غیر اردو جاننے والا، کوئی اجنبی جو اردو سیکھ رہا ہے، اس کے لیے ہم پیش لگا دیں گے۔ یہی معاملہ قرآن کے ساتھ ہوا کہ جب قرآن مجید کو اجمیوں نے، عربی نہ جاننے والوں نے پڑھنا شروع کیا اور اس کا امکان ہوا، تو پھر اس کے لیے اہتمام کیا گیا کہ اس پہ اعراب لگ جائے، جو بڑی اچھی بات۔ اٹ از ناٹ این ایڈیشن، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو قرآن کا حصہ تھا۔ مگر قرآن مجید میں جو اضافے ہوئے ان میں مثال کے طور پر رموز و اوقاف ہے، توئے، میم، سکتہ وغیرہ، یہ قرآن کا حصہ نہیں تھا۔ یہ بعد میں کسی نے، کچھ لوگوں نے اپنے طور پر قرآن مجید میں اپنے زمانے کے لحاظ سے پنکچویشن مارکس ڈال دیے، جو زمانے کے پنکچویشن مارکس تھے، جیسے ہمارے یہاں فل سٹاپ، کاما، کولن، سیمی کولن وغیرہ، کوشچن مارک، یہ شامل ہو گئے۔ تیسرے رکوع، یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں رکوع ہیں، سعودی عرب میں چھپنے والے قرآن میں رکوع نہیں ہوتے، رکوع آ گئے۔ اسی میں سجدہ تلاوت بھی، سپاروں کا ذکر میں الگ کر چکا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایم ناٹ اے گریٹ فین آف سپاراز، یہ تو بالکل ہی کچھ بات کی زمانے کی بات ہے۔ تو سجدہ تلاوت جو آئی ہیں، جو غالباً 15 ہے -1، یہ -1 بھی میں نے جان بوجھ کے کہا کہ ایک سجدہ تلاوت ایسا ہے جو سورہ حج کے آخر میں ہے، جس میں لکھا ہوا ہے السجدہ عند الشافعی، یہ سجدہ امام شافعی کے نزدیک ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ حضور کے زمانے کا تو نہیں ہو سکتا، حضور کے زمانے کی ملی ہوئی دین کی چیزوں میں اختلاف ہے ہی نہیں، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو قرآن میں نے آپ کو بتایا۔ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کی نماز ایک زندہ نماز، اللہ کے ساتھ ایک ڈائلاگ، کمیونیکیشن ہوتا تھا، جس میں آپ پوری طرح سے ایموشنلی انوالوڈ ہوتے تھے، آپ قرآن کو رسپونڈ کرتے تھے۔ چنانچہ
آپ کا قرآن کو رسپونڈ کرنا، اس کے بارے میں جو بات سمجھ میں آئی ہے اس سے جو ایک فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے اس کا اظہار کرنا، اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی ایسی آیت آتی جس کے بارے میں آپ یہ محسوس کرتے کہ مجھے تو نماز کو بھی چھوڑ کر فوراً سجدہ کرنا ہے، تو آپ سجدہ کر دیں، تو یہ ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ اس کو ہمارے ہاں بعض علماء نے قرآن کی ان آیات کے آخر میں لکھ کر شامل کر دیا کہ حضور نے یہاں یہاں سجدہ کیا۔ بہت اچھی بات ہے، سوائے اس کے کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اصل میں لوگوں نے جو دیکھا اس کو کر دیا، اور وہ دیکھتے ہیں بیچارے کہ نماز میں اور تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، لیکن امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا، تو اب وہ سمجھتے ہیں ظاہر ہے ہم دین تو ہم نے سمجھا ہی اسی طرح سے ہے، تو کہ اس کے سجدہ کرنا لازم۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پر کوئی کی آیات پر سجدہ کرنے سے پہلے ایک اور زیادہ اہم حکم ہے کہ قرآن کو سمجھیں۔ آپ جب سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آیات ہیں کہ جو سجدے والی بھی لگتی ہیں، تو سجدہ بھی کر لیں گے، آپ ویسے بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بس ایک کام کریں کہ اس کو لازم نہ قرار دیں، اس لیے کہ یہ تو اصل میں ایک اختیاری چیز ہے جس کو کہ ہمیں دل و جان سے کرنا چاہیے۔ اب یہاں بھی کچھ سوالات لے لیں، ہم نے کچھ طے کیا تھا کہ اس کو اوپر کر لیں گے۔ سر، نظر و نیاز کی دین اسلام میں کوئی جگہ ہے؟ پلیز بتائیے گا۔ نظر و نیاز سے مراد یہ ہے کہ آپ سے ایک مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی نظر مانی، میرا بیٹا پاس ہو گیا تو میں 100 نفل پڑھوں گی، اس کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ آپ اگرچہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ کوئی بہت مطلوب چیز نہیں ہے مگر جائز، سوائے اس کے کہ بشرطے کہ یہ اللہ ہی سے مانی جانی چاہیے، اللہ کے نام پر ہونی چاہیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ تو جب آپ کوئی نظر مانیں یا کوئی اسی طرح سے اس کے نتیجے میں نیاز دیں تو وہ اللہ کے نام پر ہو، اس میں کوئی اور نام شامل نہ ہو، اس لیے کہ یہ بھی عبادت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ جیسے ہم سجدہ کسی اور کو نہیں کر سکتے، ہم نظر و نیاز بھی کسی اور کے لیے کسی اور کے نام پر نہیں کر سکتے۔ جی 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 میں نے کہہ دیا جی۔ کیوں گھبراہٹ ہوئی؟ آپ کو تو گھبراہٹ اس پر ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر یہ سوال پیدا نہیں ہو۔ مسلمانوں کے اندر ایک اتنی بڑی آبویس بات کو جاننے کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں غور ہی نہیں کرنا۔ ایک کرسچن اگر قرآن کو پڑھ کر یہ کہتا ہے کہ اس کی ترتیب سمجھ میں نہیں آ رہی تو ٹھیک کہتا ہے، ہمیں سمجھانا تھا اس کو۔ تو اصل میں گھبراہٹ سے زیادہ ایک عزم کریں کہ ہم قرآن کے اس ترتیب نظم کو سمجھیں، اور اگر موقع ہو تو ہم لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اس نے بندوں کو الگ الگ مختلف مذاہب اور پس منظر کا اس نے بنایا ہے، چنانچہ ہم اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی آزادی چھین لیں۔ اللہ نے آزادی اس لیے دی ہے تاکہ لوگ غور کریں، اور غور کرنے کے بعد اگر ان کو بات سمجھ میں آئے تو وہ مان لیں، تو جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی تو اعتراض کریں گے۔ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے اس کو کانٹیکٹ کر کے ہم اس کو صحیح بات پہنچائیں۔ اگر آپ بات معلوم کرنا چاہتی ہیں اس کو بتائیں کہ قرآن کا نظم ہے، اس میں سورتوں کے اندر نظم ہے،
اس میں صورتوں کے درمیان ایک اللہ تعالیٰ نے جوڑا کا ایک تعلق پیدا کیا ہے. پورا قرآن 7 گروپس میں منقسم ہے اور ہر گروپ کا ایک موضوع ہے. تو میں آپ یقین جانیں کہ بعض اوقات اعتراض کرنے والے کے اعتراض کو سن کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ہے جو سچا بھوکا ہے، اس کو اگر ہم صحیح جواب دیں گے تو اگر اس کو سمجھ میں آ جائے تو یہ کھائے گا. جن کو بھوکی لگ رہی ہے ان کو کیا کھانا کھلائیں گے؟ ان کو آپ کہہ رہے ہیں یہ مکے میں نازل ہوئی، یہ مدینے میں ہوئی، اور یہ مکے میں ہوئی، اور یہ مدینے میں کہیں لاؤ ہم اس کو چونتے، سمجھتے نہیں ہیں چونتے. تو بھائی ہمیں بھی سوچنا چاہیے، یہ سوال تو پیدا ہونا چاہیے نا. وہ سوال اس نے پیدا کیا اور ابھی اس کو جواب نہیں ملا تو اس نے اعتراض کر دیا. ہو سکتا ہے کل کو جواب ملے تو کہے جی آؤ دنیا والوں میں تمہیں سمجھاتا ہوں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ریسنٹلی کتنے لوگ اس طرح کے مسلمان ہوئے کہ جو مخالف تھے اور پھر وہ موافق بن گئے. تو یہ تو ہمارے پاس بے پناہ موقع ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ گرا نہیں وہ ڈیپتھ میں کیا پڑھا ہوگا، وہ ہمارے لوگوں کی چیزیں پڑھی ہوں گی. ڈیپتھ کا مطلب یہی ہے، لیکن اس کو صحیح جواب اس کو دیا جانا چاہیے نا. ڈیپتھ سے مطلب لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے ابن کثیر کو پڑھ لیا، انہوں نے زمخشری پڑھ لیا، انہوں نے فلاں پڑھ لیا، جواب نہیں ملا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ان کو چاہیے کہ وہ یہ سوال اٹھائیں اور مسلمان پھر ان کو جواب دیں. اہتمام سے مراد یہ ہے کہ ایسے ہی اٹھا کے الٹپ نہیں پھینک دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہتمام کیا، ارینجمنٹ کی کہ قرآن مجید کو جیسے جیسے اس کی ضرورت پیش آئے اس کو ویسے ویسے نعت اتارا جائے، اور پھر جب وہ پورا اتر جائے تو پھر ایک اہتمام کے ساتھ اس کو ایسے جوڑا جائے کہ وہ ایک بہترین منظم کتاب بن جائے. اہتمام کا مطلب یہ بھی ہے کہ آسمان سے جب اس کو فرشتے کے ذریعے سے زمین پر اتارا، اس بات کی ارینجمنٹ کی گئی کہ دائیں بائیں کوئی شیاطین اس کے قریب بھی نہ ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو بھی نہیں سکتے سوائے پاکیزہ فرشتے. سو وہاں سے یہاں تک آنے اور پھر اس کو ٹھہر ٹھہر کر گریجولی پڑھ کر سنانے اور پھر اس کو بعد میں ارینج کرنے، سب میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اہتمام کیا ہے. اچانک الٹپ نہیں پھینکی ہے. یہ اصل میں وہ بیان ہے کہ جو مخاطب کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے، کہ چونکہ جن لوگوں کو بات بیان کی جا رہی تھی وہ تکبر میں مبتلا ہو کر ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان فرشتوں اور جنات کو اپنا معبود بنا رہے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ تو اس کی عبادت کرتے ہیں بغیر تکبر کے. تو تم کہاں پھنسے ہوئے؟ یہ مطلب ہے وہ عاجزی تو آپ اس کے اندر تکبر کی نفی شامل ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بعض اوقات بعض جملے آدمی بولتا ہے کہ جو مخاطب کی رعایت سے ہے نا. مثال کے طور پر میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھو جب شیطان کسی کے اوپر آتا ہے تو وہ انسان اسے چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، شیطان چلا جائے گا. اب بات تو صرف اتنی تھی، مگر اس کے بیان میں مولوی صاحب نے فرمایا کہ شیطان آتا ہے تمہارے اندر اعتراضات پیدا کرتا ہے، شیطان آتا ہے تمہارے اندر برے خیالات پیدا کرتا ہے، شیطان آتا ہے تمہیں ڈپریس کرتا ہے. اب یہ جو مولوی صاحب نے بات بیان فرمائی یہ لوگوں کو سامنے رکھ کر بیان کرتے سمجھے آپ. سو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ خطاب کر رہے ہیں بات پوری اس کے اندر موجود ہوتی ہے تو آپ اس کو کھول دیتے تاکہ وہ اپلائی ہو جائے جو دائیں بائیں کے لوگ. جی آواز تو جا رہی ہے لیکن جی فرمائیں. یہ جی پوچھیے. تھینک یو. بندہ کے شیطان کے لیے دعا کر دے، اللہ اس کو ٹھیک ہدایت دے دے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا.
دیکھیں دیکھیں پتہ تو چلتا نہیں کہ کب شیطان آ رہا ہے. مطلب ایٹ ٹائمز دیر سے ایمان تو ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پھر جب سیکھو گے پڑھو گے تو ایمان آ جائے گا, لیکن I kind of having that trust issues. جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ شیطان کو نہیں بناتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. نہیں اس کو ہدایت دیتے, شیطان کو ہدایت دے دیتے, ابلیس کو بالکل مل سکتی تھی. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی اور ارینجمنٹ کرتے جس سے آپ کے اندر برائی کی طرف جانے کا امکان ہوتا. اس لیے کہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ, پہلے دیکھیں, پہلے اللہ کا پلان سمجھیں, اس کے بعد اس پر ضرور اعتراض کریں. وہ پلان یہ ہے کہ اس نے آپ کو, مجھ کو, ہم سب کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے, لیکن جنت میں وہ لوگوں کو داخل کرے گا استحقاق کے ساتھ کہ وہ ڈیزرو کرتے ہو. یہ بات طے کرنے کے لیے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں نہیں کرتے, اس نے آپ کو آزادی دی ہے, اور آزادی کا یہ نتیجہ نکلنا لازم ہے کہ جہاں آپ اس آزادی کو صحیح استعمال کریں وہاں اس کو غلط بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیں ایک اور بات بھی سمجھ لیں, ہر ایک کا امتحان مختلف ہوتا ہے. بعض لوگ مزاجاً سینسٹیو ہوتے ہیں, بعض لوگ ذرا نسبتاً کیجول ہوتے ہیں. تو اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, وہ ہر ایک کو ان کے حساب سے آزما رہا ہوتا ہے. اس میں اللہ پر اعتماد بھروسہ کر کے آدمی کو اپنے ماحول اور اپنی آزمائش کے لحاظ سے فائٹ کرنا چاہیے. تو یہ شیطان کا ہونا تو اللہ کی اسکیم کا لازمی حصہ ہے. اس کو اوپر کرنے کا نقصان یہ ہے کہ سوال اب سمجھ نہیں آ رہے. کہ ایک سوال مجھے یاد ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, اجازت ہے مجھے پڑھ لوں؟ وہ یہ ہے کہ کرسچنس کو وش کرنے میں کے بارے میں کیا خیال ہے کرسمس. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جب کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جس میں دائیں بائیں آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ جن کا دین مذہب آپ سے مختلف ہے, تو آپ ان سے سوشلائز کریں گے نا, آپ ان کو وش کریں گے, آپ ان سے ان کے حال چال پوچھیں گے, وہ آپ کو وش کریں گے. تو اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں بات چیت ذرا لائٹ انداز میں گفتگو, اس کو ہم اوائڈ کریں گے. ہمارا ایک بڑا ہی ٹینشن بیسڈ ایک تعلق ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پھر ان کو کبھی دعوت نہیں دے سکتے, آپ ان تک کبھی بات نہیں پہنچا سکتے. چرچ میں جانے میں کوئی مشکل نہیں ہے, مگر چرچ میں جا کے آپ نے شرک نہیں کرنا, ان کی عبادت میں ایسے شامل نہیں ہونا کہ معلوم ہو کہ آپ بھی اب اسی کو اختیار کر رہے ہیں. مگر سن رہے ہیں کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں, نہیں, وہ تو ضرور سننا چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ مسلمان کو کم سے کم ایک آدھ مرتبہ تو جانا چاہیے. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ بھائی میں تو مسلمان پیدا ہوا ہوں اور میں جو کچھ کر رہا ہوں اس لیے کروں, میں نے یہ سنا ہے, ان کو تو میں نے دیکھا بھی نہیں, تو جا کے دیکھنا تو چاہیے بھائی کیا کر رہے ہیں. کسی کا میں جواب دے رہا ہوں کہ کرسمس کیک ہو یا کچھ ہو, یہ آپ کی طرف سے ایک سوشلائز کرتے ہوئے ایک جیسچر ہے. اس سے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کبھی یہ کیسے ہو گیا. اس کو کہتے ہیں, ہمارے اردو میں ایک محاورہ ہے کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ, یعنی یہ کیسے ہو گیا جی. وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک, یہ خواہ ہے. میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پیش کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر
ان کے ساتھ تعلقات رکھیں. ان تعلقات کے رکھنے میں ہم کوئی ان کے ساتھ غلط چیز میں، شراب پینے میں، سور کا گوشت کھانے میں، شرک کرنے میں شریک نہ ہو. مگر وش کرنا وغیرہ وغیرہ. ابھی مجھے وہ ایک سوال وہی کیا تھا، وہی انہی صاحب کا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کے وہ لوگ کے جو فوت ہو گئے، دعا کرنا. کیوں نہیں کریں گے دعا؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو، مجھے تو خاص طور پر بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ میں دعا کروں اللہ میاں سے، کیا خدایا اگر ان کو بات صحیح طرح سے نہیں پہنچی اور اس وجہ سے وہ تیرا پیغام نہیں سمجھ سکے تو تو ان کو بھی معاف کر دے اور ہمیں بھی معاف کر دے، اس لیے کہ قصوروار ہم ہیں، ہم نے بات ہی نہیں پہنچائی. تو اس میں دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور یہ بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے عذاب سے دوچار ہو جانے کے 20 سال بعد تک معلوم ہوتا ہے دعا کی. اس وقت رکی دعا جب اللہ نے روک دیا. تو یہ جو آپ دعا کرتے ہیں نا نماز میں، رب اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تقریباً 20 سال پہلے لگ بھگ عذاب سے دوچار ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، مشرک، لیکن یہ دعا جاری ہے، قرآن شریف میں ہے جناب. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کسی موقع پہ کہا کہ بس اب نہیں کرنی، تو پھر انہوں نے نہیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کسی کرسچن، جیو یا کسی اور نان مسلم دوست کے لیے دعا نہ کی. تو میں نے ابھی اپنے اس بیان میں گزارش کی کہ ہم نے، مسلمانوں نے جو ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بہت سی باتوں کو کہ جو آپ کے زمانے کی تھیں ان کو جنرلائز کر دیا. میرا خیال ہے میں اس کو ختم کروں اور واپس آؤں اور دیکھوں کہ کوئی اور سوال تو نہیں. اوکے، یہ بھی اچھا سوال ہے، پہلے میں یہاں دیکھوں. Kindly explain how many rakats to be prayed in tahajjud. Minimum 3. Ideally 11. Maximum any number. بہتر، کیونکہ آپ کو منیمم 2 ہوتی ہیں، لیکن تہجد کو چونکہ آپ نے آڈ کرنا ہے اس لیے وہ 3. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے مغرب کی نماز کو آپ نے آڈ کرنا ہے، اسی طرح سے تہجد کو بھی آڈ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس کی حکمت اب آپ پوچھ رہے ہیں. اس کی حکمت بظاہر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نمازوں کے ذریعے سے ہمیں اپنے 2 اہم ترین عقائد کی مسلسل یاد دہانی کرائی ہے. ایک، جو ہم رکعتیں پڑھتے ہیں 2 اس کے ذریعے سے یہ سمجھایا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. چنانچہ اس دنیا کی زندگی کا بھی ایک جوڑا ہے آخرت. سو جب آپ 2 پڑھتے ہیں تو یہ آخرت کی یاد دہانی ہے، اور جب اس میں ایک مزید شامل کرتے ہیں تو یہ توحید کی یاد دہانی کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک. سو اس کو اللہ نے جہاں اپنی کلام میں، اپنی تعلیمات میں شامل کیا ہے، وہاں اس نے ہماری نمازوں میں بھی سمبولکلی اس کو شامل کر لیا تاکہ ہم اس سے یاد دہانی حاصل کریں. لیکن شکرانے کے اگر آپ نے نفل پڑھنے ہیں تو نفل کی منیمم یونٹس تو 2 ہی ہیں. وہ تو میں تہجد بتا رہا ہوں کہ اس میں چونکہ آڈ نمبر ہوگا تو 1 تو ہو نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ 2 + 1 3، 4 + 1 5، 4 کے بعد ایک اور پڑھ لیں، جیسے مرضی. اس میں حضور کی طرف سے جی میں نے کبھی یہ رسک نہیں لیا وطر کا کہ کبھی تہجد پہ نہ کھلے یا کسی وجہ سے مس ہو جائے تہجد، تو میں تو وطر پڑھ کے
اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے صرف یہی نہیں کہ رسک نہیں لیا بلکہ آپ نے ٹریڈیشن کو فالو کیا. ورنہ اصل چیز تو یہ ہے کہ اعلیٰ کام کے لیے رسک لینا چاہیے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, آپ کی آنکھ صحیح ٹائم پہ نہیں کھلے گی تو جب کھلے پڑھنے آپ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تہجد کی نماز یا آپ کہیے جس کو ہم کہتے ہیں وطر کی نماز عشاء کے ساتھ نہیں پڑھی. لیکن آپ نے ان لوگوں کو کہ جو اس کی برکت میں شامل ہونا چاہتے تھے ان کو اجازت دے دی کہ وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں. تو یہ ہے آپ کی وطر کی نماز کی جو عشاء کی بات پڑھتے ہیں, اس کا آئیڈیل وقت تہجد کے وقت ہے, یعنی سو کر اٹھنا. کسی وقت بھی آپ سو کر اٹھیں اس کو پڑھیں. تو جو پہلے پڑھ لیتا ہے بس پھر اٹھ کے وہ کوئی نوافل پڑھے, وہ اس کو آئیڈیلی تہجد تو نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ تہجد تو اس نے پڑھ لی عشاء کے ساتھ. اب باقی نفل پڑھے, اللہ سے امید ہے اس کو بڑا اجر ملے گا, لیکن بس وہ جو حضور کا طریقہ ہے اس طریقے سے مختلف ہوا. اور ٹائم کچھ نہیں, سونے کے بعد جب بھی آپ 9 بجے سوئیں 11 بجے آنکھ کھلی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. اصل میں نیند کے بعد کی بات ہے. اس میں بھی جو آئیڈیل وقت ہے, ایک ہے نا تہجد کب ہوتی ہے اور ایک ہے کہ آئیڈیل وہی ہے رات کے دوسرے حصے میں فجر کی نماز سے پہلے. سونا اصل میں تہجد کا جو ہے نا سارا عمل اور لفظ اور عبادت اس کا حصہ ہے. لیکن اگر کوئی نہیں سوئے اور پڑھ لے تو اچھی بات ہے. یعنی آپ نے جو نماز پڑھی 2, اس کے بعد جیسے مغرب کے لیے تیسری پڑھتے ہیں تیسری پڑھ لی. ایک اصل میں ایک آپ کس کو آڈ کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو نمازیں بھی آپ پڑھتے ہیں رات کی ان کو آڈ کر دیں. تو 0 کو تو آڈ نہیں کریں گے نا, آپ 2 کو 3 کریں گے, 4 کو 5 کریں گے, یوں ہے. نہیں وہ عشاء تو تہجد سے پہلے ہے نا, عشاء تو بھی چل رہی ہے آگے. فجر کی نماز کتنی دیر تک ہے؟ سن رائز تک ہے. تو سن رائز جو اخبار میں ہے وہ تو اس وقت تو بالکل روشنی ہو رہی ہے. نہیں وہ روشنی سے آپ پریشان نہ ہو, روشنی تو ہو جاتی ہے اس وقت کہ جب ابھی سورج نہیں نکلا. سورج کی پہلی کرن نکل گئی تو فجر کی نماز ختم ہو گئی, اور 10 منٹ کے بعد پھر سورج پورا نکل جاتا. تو اگر آپ کی مس ہو گئی تو پھر 15 منٹ احتیاطاً انتظار کر لیں. اخبار میں جو لکھا ہے میرے خیال میں وہی ہے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اخبار کا سن رائز ہے, لیٹس انویسٹیگیٹ. دیکھیں آپ کی بات سے میں یہ کرتا ہوں کہ ابھی اس کو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ 2 کام کرتے ہیں. ایک کام یہ کرتے ہیں کہ لاہور کی فجر کا ٹائم اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے. لاہور فجر ٹائم اینڈ, ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بتایا, نہیں ٹھیک ہے 6 ہی ہوگا. یہاں لکھا ہوا ہے 5:55 لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب ان سے پوچھتے ہیں مسٹر گوگل سے کہ لاہور سن رائز وہی ہے جی, ٹھیک ہے 2-3 منٹ تو پلس مائنس ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سن رائز سے مراد وہی ہے کہ جو فجر کی نماز کا اختتام, یہ مطلب ہوگا. نو وریز, آپ جا کے اوپر چھت پہ چڑھ کے دیکھیں گے آپ کو سورج نظر نہیں آئے گا. یعنی اس سے 2 منٹ پہلے سے چڑھ جائیں تو جب وہ ہورائزن پر سورج کے نکلنے کا ٹیک آف کرنے کا ٹائم ہوتا ہے ابھی نظر نہیں آتا تب بھی روشنی ہو چکی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے جی جی.
دیکھیں میری اس میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب آپ کو جماعت میں شامل ہونا، اگر تو آپ اپنی اکیلے میں پڑھ رہے ہیں تو پھر پہلے اسی کو پڑھیں. میں نے یہی جواب دیا تھا آپ کو. وجہ یہ ہے کہ آپ ایک گزارش یہ ہے کہ ایک ہے صحیح ٹائم پر پڑھنا اور ایک ہے ذرا لیٹ پڑھنا. تہجد کی نماز نفل نماز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں معلوم ہے کہ جو نفل نماز آپ ریگولرلی پڑھتے تھے اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کو بعد کے وقت میں پڑھ لیتے تھے. تو ایک سادہ سا طریقہ ہے ہمارے ہاں. میں سمجھتا ہوں میں ایک بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسلمان یہ ٹھیک نہیں کرتے کہ ٹریڈیشن کو انہوں نے مان لیا اور عشاء کے ساتھ وتر پڑھے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کے 2 پڑھ لیے. بھائی آپ جب اللہ کی طرف سے یہ اپنے اندر عزم ڈٹرمنیشن پاتے ہیں کہ آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے تو پھر یہ تو سہولت تھی. آپ اللہ کی توفیق سے صبح اٹھیں اور پہلے تہجد کی نماز پڑھیں جو وتر ہے. جی فجر کی نماز کا ٹائم ہے. اذان تو بعض اوقات ٹائم پہ ہوتی ہے بعض اوقات نہیں ہوتی ہے. ویسے میرا تجربہ یہ ہے کہ فجر کی اذان ٹائم پہ ہو جاتی ہے. دیکھیں گزارش ہے ہم ابھی جو آج ڈسکشن کر رہے ہیں اس سے بات نکل رہی ہے کہ ہم نے اگر تہجد کی نماز پڑھنی ہے تو اس کو اس کے صحیح ٹائم پر پڑھنا چاہیے جو فجر کی نماز کے آغاز کے وقت سے پہلے ہے. تاہم اگر کبھی یہ مس ہو جائے اور آپ اٹھیں جبکہ ابھی فجر کی پڑھنے کا بڑا موقع ہے تو پہلے اپنے وہ وتر پڑھ لیں اور اس کے بعد وہ پڑھ لیں. Does it have to be in odd numbers like 3? Yes, it has to be in odd numbers. یہ بات ایسے ہی ہے. کیا سورہ اچھا سورہ علق میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بلا لیں اپنا لشکر، ہم اپنے لشکر کو بلا لیں گے، یہ اصل میں وہ دھمکی ہے جو دھمکی پھر بدر میں پوری طرح سے سامنے آ گئی. ادھر سے یہ لوگ آئے اپنا لاؤ لشکر لے کے 1000 کا، ادھر سے خدا تعالیٰ نے اپنے تقریباً نہتے 313 مومنین کے ساتھ آسمان سے فرشتے بھیجے. تو قرآن نے بتایا 5000 تھے یا ان کے مقابلے میں 5000 تھے 3000 تھے کتنے. سو وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا لشکر تھا جو اصل میں مومنین کے ساتھ شامل ہوا. اصل لشکر تو اہل ایمان کا تھا. خدا نے ان کی تائید کے ساتھ ان کو بھیجا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو تم نے قتل نہیں کیا، یہ اللہ نے قتل کیا. تو یہ وہ لشکر تھا. جناب آئے جب اللہ تعالیٰ عقل کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ دل کی طرف کیوں کرتے ہیں کہ دل نہیں سمجھتے؟ سمجھنے کے لیے تو عقل کیوں ہم ویسے دیکھا جائے تو عقل کی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو پھر دل کو کیوں بیان اس میں بیچ میں لے آتے ہیں؟ نہیں ہاں اس طرف بھی کر رہے اس لیے کہ یہ عقل و دل کی دوئی ڈائیکاٹمی یہ ہم کرتے ہیں. خدا تعالیٰ کے ہاں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اینٹی ہے، یہ ایک سسٹم ہے دل و دماغ جس میں آپ ذہن سے بات سمجھتے ہیں اور جذبات سے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ عقل سے بات کو جانتے ہیں اور پھر دل سے اس کو اختیار کرتے ہیں. تو یہ بات کہ آپ کا دل کہیں اور ہے اور آپ کا دماغ کہیں اور ہے، اور اقبال کے بقول دل کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے. یہ خدا تعالیٰ کے نزدیک تو آپ کی پرسنالٹی ایک ہی ہے، ایک پرسنالٹی ہے جس میں جب معاملات ہوں گے حق سے متعلق تو آپ ان معاملات کے بارے میں پہلے عقل سے رجوع کریں گے اور پھر دل سے ان کی تائید کریں گے، ان کے بارے میں ایموشنل ہوں گے. السلام علیکم سر. اللہ کا شکر. میں ذرا ان سوالوں سے فارغ ہو جاؤں. جی دے سے Islam is a way of life. Then does it mean that it has to be every day, daily part, has to be every day or our daily life apart from the religious aspects? جو کہتے ہیں وہ ان سے پوچھئے. میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی رہنمائی کے لیے اپنا دین بھیجا ہے، اس میں بہت کچھ ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے صوفے پہ بیٹھنا ہے یا کرسی پہ بیٹھنا ہے یا زمین پہ بیٹھنا ہے. دنیا کے بہت سے معاملات، اکثر معاملات ہم خود طے کرتے ہیں.
لیکن اللہ کے دین کی رہنمائی میں اور اللہ کے دین کو وائلیٹ کیے بغیر. سو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وے آف لائف ہے، یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا مراد لیتے ہیں. سر آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، ہم بھی کلاس میں بیٹھے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ ہم نے ایک کمپرومائز کیا تھا کہ درمیان میں کچھ کھانا آتا ہے. پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے کھا لیتا تھا، تو ہمارے ہاں لوگوں نے اعتراض کیا کہ یار یہ تو آپ، یعنی میں اپنے الفاظ اور ان کے جذبات بیان کر رہا ہوں کہ آپ اس میں بدتمیزی کرتے ہیں کہ آپ نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں کسی نے نہیں کہا، یہ نہیں کہا، یہ تو میں نے کہا نا، میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں لگتا. سو میرا خیال ہے ان کی مہربانی ہے، انہوں نے صحیح کہا. تو میں نے اب اس کے بعد یہ کیا کہ جب میں کھا رہا ہوتا ہوں تو اس کا رخ اوپر کریے. وہ عجیب سا لگتا ہے نا کہ آپ کھا رہے ہیں. اس میں ایک اور مسئلہ ہی ہوتا ہے سر کہ میں کھا رہا ہوتا ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں دائیں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، اس لیے کہ وہ بیرر ویو ہوتا ہے. سو کوئی 10 منٹ کا یہ وقفہ ہوگا، اگر آپ اجازت دیں. نہیں دیں گے تو پھر میں کھانا بعد میں کھا لیا کروں گا. کیمرہ ناٹ فوکس. کیا میں آپ سے ڈائریکٹ فون پر بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. 0335 4944 936 0335 4944 936. قضائے عمری نماز کے بارے میں وضاحت فرمائیں. پڑھنا چاہیے یا نفل؟ میرے خیال میں نفل پڑھنے چاہیے. میرا خیال میں توبہ ہے جو آدمی کو کرنی چاہیے. آپ نے نماز پڑھنی شروع کی 30 سال کی عمر میں، پچھلی نمازوں کے چھٹنے پہ توبہ کریں. 40 سال کی عمر میں توبہ کریں. نماز کا چھوڑنا ایک گناہ ہے اور گناہ کرنے پر آدمی کو توبہ کرنی چاہیے. تہجد کیا ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ میں نے ابھی جواب دے دیا، میرے خیال میں نہیں. پیچھے قضائے عمری ہو گیا. پلیز آنسر مائی کوشچن. آپ کے سوال کا جواب دے دیا میں نے. کین وی ٹیک ہاؤسنگ مارٹگیج اینڈ وی آر ان کینیڈا؟ میرے خیال میں لے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارٹگیج جو ہے یہ اصل میں ہائر پرچیز ہے. تہجد میں 2 پڑھتے ہیں. 3 کا ابھی پتہ چلا ہے بڑھاپے میں. دیکھیے اللہ کا شکر کرے پتہ لگ گیا ہے. جب معلوم ہو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. جو ابھی تک تہجد کی نماز پڑھی وہ غلط تھی؟ نہیں، بالکل غلط نہیں تھی. دیکھیں جیسے غیر مسلموں کو جو بات حق معلوم ہوئی اور اس پر عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا، بشرطے کہ وہ کسی سچی بات کا انکار نہ کریں. ایسے ہی ہم مسلمانوں کو جب تک ہم اسلام کے بارے میں وہ بات جانتے ہیں کہ جو ہمارا خیال تھا صحیح ہے اور ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. خدا تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے حالات کو دیکھتا ہے. ناٹ آنسرڈ. اوابین صلات، اوابین نماز جو ہے اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مغرب کے بعد کچھ رکعتیں پڑھنی چاہیے. اگر کوئی پڑھنے کی توفیق پاتا ہے ضرور پڑھیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ اوتھینٹک ایمفسس ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا ہے ایسا مجھے نہیں ملا. لیکن ایڈیشنل نمازیں آپ جتنی پڑھنا چاہیں پڑھیں، مگر ان کو پھر وہ نہ بنائیں کہ یہ دین میں کوئی بہت ایمفسائز کی گئی ہیں. 3 وتر 2 اینڈ 8 رکعت نفل، از اٹ اوکے؟ دیکھیں میں نے ابھی گزارش کی ہے کہ اگر آپ 3 وتر پہلے پڑھ لیتے ہیں اور یہ نفل پڑھتے ہیں تو آپ ایک کم تر کام کر رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. حضور نے اس کو ایسے کیا تھا کہ جو آپ نے 3 ادھر کیے ہیں ان کو آخر میں کر دیے. 2 2 2 2 3 یہ ہے حضور کی نماز. تو جس کو حضور کی نماز معلوم ہو گئی وہ بھلا کوئی دوسری نماز کیوں پڑھے گا، اس کو کیوں ترجیح دے گا. مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کا طریقہ غلط ہے. حضور نے خود اس کی اجازت دی ہے اور آپ تہجد پڑھ رہے ہیں. مگر عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ تہجد کے اصل طریقے کو چھوڑ کر ایک الٹ طریقہ اختیار کر رہے ہیں. چلیں جی اس پہ ہم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم.